کبھی ان کو چائے پہ ملا لو، کبھی ہلکا پھلکا کھانا کھلاؤ، اور ساتھ نماز کی دعوت دو پیار کے ساتھ۔ آپ کی ساری زندگی فکر کے اندر گزری۔ تبلیغ کا مشن اپنائیں، اس کے لیے ملک سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا کاروبار کرتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے بھی تبلیغ کا مشن جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی گاہک آیا، اس کو محبت سے چیز پیش کریں، ساتھ نماز کی دعوت دے دیں۔ میں الحمدللہ کرتا ہوں ایسے، میں جمعے کو کافی نہیں سمجھتا، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں سے جاتا ہوں، کسی ریڑھی والے کے پاس کوئی پھل لیتا ہوں، کوئی چیز لیتا ہوں، اس کے پیسے پورے دیتا ہوں، جب سودا ہو جاتا ہے چیز لے لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں ادھر آؤ یار بات سنو، تیرا نام کیا ہے؟ وہ نام بتاتا ہے، یار تیرا نام تو بہت اچھا ہے، اچھا نماز بھی پڑھتا ہے؟ نہیں سر جی جھوٹ نہیں بول رہا، نماز تو میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا ایسے کہتا ہوں کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، آج آ جائے، ابھی آ جائے، کل آ جائے، تو ابھی سے نیت کرو کہ 5 نمازیں روز پڑھیں گے۔ وہ کہتا جی انشاءاللہ، میں دعا بھی کر دیتا ہوں۔ آپ کے کہنے سے ایک بندہ بھی نمازی بن گیا تو صرف زندگی میں نہیں، تیرے مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب ملتا رہے۔ ایسے کام کرو نا، کوئی دین کی تبلیغ کرو، قرآن کو آگے پہنچاؤ، اپنے گھر سے شروع کرو، بیوی کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو نمازی بناؤ، محلے کے اندر دوستوں کو، اپنے دکاندار ساتھیوں کو، ریڑھی کے ساتھ ریڑھی پر کھڑے ہونے والے پھل فروشوں کو ایک دوسرے کو پوچھو، یار تو آج جمعہ نہیں پڑھیا، آج تو نماز نہیں پڑھی، آج نہیں کل نہیں، آپ کہتے رہو گے ایک دن وہ نمازی بن جائے گا۔ اگر نہیں کہو گے نا، اگر نہیں کہو گے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کرو۔